ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک کو اس پر سوچنا پڑے گا، کیونکہ آج ایک کا نمبر ہے، کل دوسرے کا ہوگا۔ غلامی کے نتیجے میں کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملتا ہے۔ آپ جتنا جھکتے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں آگے تو پھر آپ بھی بچ نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو خاص طور پر ہم اس میں اپریشیٹ کرتے ہیں، پاکستان کے نمائندے اقوام متحدہ میں بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، بہت ٹھیک موقف پیش کر رہے ہیں، لیکن بات اس سے بہت کہیں آگے کی ہے۔ ہمیں بہرحال یہ موقف اختیار کرنا پڑے گا کہ کوئی تو ہماری ریڈ لائن ہے۔ یہ معاملہ ارض فلسطین کا ہے، انبیاء کی سرزمین کا ہے، مسجد اقصیٰ کا ہے، انسانیت کا ہے، بچوں کا ہے، عورتوں کا ہے۔ اور اس المیے میں بھی اگر ہم صرف یہ سوچیں گے کہ ہمیں اپنا گھر دیکھنا چاہیے تو گھر کا جو حال کیا ہوا ہے وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ایک مؤثر آواز اٹھنی چاہیے۔ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا، ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف سرگرمیاں ہو رہی تھیں اور امیر جماعت کے لیے استقبالیے اور عوامی استقبالیے مرتب کیے گئے تھے، اور اسلام آباد میں بھی بہت اچھا پروگرام ہوا۔ ظاہر ہے کہ امیر جماعت کا استقبالیہ بھی ہمارا کوئی شخصی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس میں پورا ایک نیشنل موقف رکھتے ہیں، قومی موقف رکھتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ایک ماس موبلائزیشن ہوتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم نے اپنے بہت سے عوامی استقبالیوں کا پروگرام اب کینسل کر دیا ہے، اور پشاور میں 19 تاریخ کو انشاءاللہ بہت بڑا غزہ مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور بہت مؤثر طریقے سے ہم اپنے اس پیغام کو پوری دنیا کے سامنے لے کر جائیں گے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں نوجوان اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں، مغرب میں خاص طور پر، امریکہ میں، یورپ میں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں، ان کو پولیس روک رہی ہے، اس کے باوجود یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کو، جس نے 2 دن پہلے یہاں اسلام آباد میں زبردست احتجاج کیا، اور مجھے افسوس ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے ان کا راستہ روکا۔ میں حیران ہوں کہ امریکی ایمبیسی ایسا کون سا مقدس مقام ہے کہ جس کی طرف اگر پیش قدمی کر کے پرامن مظاہرہ کر دیا جائے گا تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، پاکستان کے حکمرانوں کو کیا تکلیف واقع ہوتی ہے۔ غلامی میں اتنا آگے نہ جاؤ کہ آپ سب کچھ ان کے آگے نچھاور کر دو۔ لوگ وائٹ ہاؤس کا تو گھیراؤ کر لیتے ہیں امریکہ میں، وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں کسی ایمبیسی پہ پرامن مظاہرہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امریکی غلام ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو امریکہ ناراض نہ ہو جائے، پھر ان کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومتیں ان سے چھین لی جائیں۔ تو ہم تو اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی ایک ذمہ دار جماعت ہے، ہمارا احتجاج، ہمارا دھرنا، ہماری تمام چیزیں پرامن ہوتی ہیں، اور ہم پشاور میں انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے ایک بڑا اعلان بھی کریں گے، اور غزہ کے حوالے سے انشاءاللہ میں وہاں 19 تاریخ کو اپنے لائحہ عمل کا انشاءاللہ اعلان کروں گا جماعت اسلامی کی طرف سے۔ لیکن میں حکمرانوں کو ضرور وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح کا کوئی ایکٹ کرنے سے گریز کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ پاکستان کے عوام کی نفرت کو مزید حاصل کریں، پوری امت کے حوالے سے وہ نفرتیں سمیٹیں۔ صرف امریکہ کو اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی قیمت، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو وہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ فلسطینی عوام کے حق میں پورے ملک میں نوجوانوں سے بھی میری اپیل ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں بھی اور سرکاری اداروں میں بھی بڑی بڑی ریلیاں نکالی جائیں، سڑک پہ آیا جائے، احتجاج کیا جائے، اور پاکستان کے عوام اپنا رول ادا کریں۔ جو وہ مصنوعات جو اسرائیل کو تقویت پہنچاتی ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، جیسا کہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں، انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ ہمیں بولنا ہوگا اور مسلسل بولنا ہوگا۔ جو بھی آپ ای میلز کر سکتے ہیں، اقوام متحدہ میں ہم لکھ سکتے ہیں، لیٹر لکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کیمپین چلا سکتے ہیں، ہم ان مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اپنے حکمرانوں کو غیرت دلا سکتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ وہ جانیں دے رہے ہیں اور خون دے رہے ہیں بچے اور ہماری عورتیں، اور استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ وہ آج بھی اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج ان سے جنگ میں تو کامیاب نہیں ہو پا رہی، وہ تو سویلین پہ بمباری کرتے ہیں بس۔ حماس سے تو وہ شکست کھا چکے ہیں، حماس نے تو ان کو بالکل ڈھیر کر دیا ہے، اور یہ اس صدی کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ اسرائیل جیسی طاقت کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا حماس کے مجاہدین نے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمان کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کو شکست دے دیتے ہیں، جو اویلیبل ٹیکنالوجی ہے وہ اختیار کرتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ بڑی بڑی ریاستوں کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات فوجوں کی سمجھ میں نہیں آتی،
مسلم حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، سپہ سالاروں کی سمجھ میں نہیں آتی، ریگولر آرمیز کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مجاہدین اس بات کو سمجھتے ہیں اور اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ اسرائیل اگر ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے تو یہ طاقت بھی اس کو مسلم حکمرانوں نے فراہم کی ہے، بے حمیتی کی چادر لپیٹ اوڑھ کر۔ اگر وہ ریئیکٹ کریں تو کبھی بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے عوام سے، خصوصاً نوجوانوں سے میری اور بچوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ جتنا بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم جماعت اسلامی ظاہر ہے اپنے ملک کے حالات کے حوالے سے بھی، اپنے مقامی ایشوز سے بھی غافل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت ایک بڑا بحران گندم کا بحران، اور یہ حکومت نے دھوکہ دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو $1 بلین کی گندم امپورٹ کی گئی، اس میں اگر کیئر ٹیکر موجود ہیں یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ تسلسل چل رہا تھا، انہوں نے اپروولز دیے ہوئے تھے، پھر نگراں حکومت آ گئی اور اب پھر پی ڈی ایم 2 آ گئی، تو اب اس پورے عمل میں تو یہ سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں۔ کیا پاکستان کے عوام اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور نگراں حکومت میں کوئی جوہری فرق نہیں تھا، دونوں ایک ہی جگہ سے آئے تھے، دونوں ایک ہی جگہ سے لائے گئے تھے، اور اس کے بعد فارم 47 پہ جو حکومت بنی ہے وہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ تو یہ لفظوں کی جنگ کر کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے، اور نگراں وزیر اعظم کے اس بیان پر ان کو حفاظتی تحویل میں لیا جائے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر میں نے فارم 47 سے متعلق ساری باتیں بتا دی تو سب بے نقاب ہو جائے گا اور تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے، جو انہوں نے حنیف عباسی صاحب سے یہ فرمایا تھا۔ تو ہم تو نہیں کہتے کہ وزیر نگراں وزیر اعظم رہے ہیں کاکڑ صاحب، حفاظتی تحویل میں لیا جائے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، اور پھر ان سے انکوائری کی جائے کہ یہ فارم 47 میں کیا ہوا تھا، آپ کی نگرانی میں کیا آپ نے کیا تھا، اور پھر پوچھا جائے کہ $1 بلین جب آپ ایک ایک ڈالر کے لیے مارے پھر رہے تھے تو اس وقت $1 بلین کی گندم کیوں امپورٹ ہوئی تھی جب اتنی بڑے پیمانے پہ گندم موجود تھی؟ کون لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر رہے تھے؟ اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ اس گندم کی امپورٹ کا تسلسل اس حکومت میں بھی رہا ہے، جو ابھی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، کچھ گندم اس وقت بھی امپورٹ ہوئی ہے، اور پھر یہ حکومت جس نے اعلان کیا کہ ہم 3900 روپے میں من میں گندم خریدیں گے، کسان تو کہہ رہے تھے ریٹ بڑھاؤ، لیکن انہوں نے تو پھر جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اور جب فصل ہو گئی تو کہا کہ اب ہم آپ سے گندم نہیں خریدیں گے۔ یہ بہت بڑی دھوکہ دہی ہے جس سے کسانوں کو بھی نقصان ہوا ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگ اگلی فصل گندم کی اگانے میں ہیزیٹیٹ کریں گے، پریشان ہوں گے کسان۔ ان کسانوں کو آپ دیتے کیا ہیں؟ جب فصل ہو رہی ہوتی ہے تو یوریا بلیک میں ملتی ہے، غائب کر دی جاتی ہے، ڈی اے پی ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ بلیک میں بیچا جاتا ہے، ادویات بلیک میں ملتی ہیں، جعلی ادویات فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب کٹائی کا مرحلہ آئے، اتنے مشکلوں سے وہ سینچ کر فصل تیار کریں تو آپ دھوکہ دیں کہ اب ہم تو آپ سے نہیں خرید رہے، ہم تو ایک سسٹم بنائیں گے جس میں لوگوں کو 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے دیں گے، تو کب دادا مریں گے اور کب بیل بٹیں گے؟ یہ کس نے دیکھا ہے؟ اور اس میں بھی فراڈ کا اور 2 نمبری کا جو کام انہی حکومتوں کا وتیرہ ہے وہ کریں گے۔ جو سیدھا کام ہے جو کسان سے ڈائریکٹ خریدنا چاہیے آڑتیوں کو ہٹا کر، وہ کام نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ کو کوئی پروپوزل آپ کے پاس ہے بھی تو آپ پروپوزل لائیے اور اس پروپوزل پر بات کیجئے، قوم کے سامنے پیش کیجئے، بتائیے کہ یہ فول پروف یہ پروپوزل ہے، اور اگلے سال سے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلے بات کر لیں اور جب فصل ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اب تو ہم آپ سے نہیں خرید رہے،